اور جب اس نے آپ کو اپنی طرف آتے دیکھا اور وہ سمجھتا تھا کہ آپ اسرائیلیوں کے خیر خواہ ہیں، تو اس نے اندازے اور گمان سے کہہ دیا کہ کل والے مقتول کا قاتل بھی شاید یہی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے اسرائیلی کے کلام سے اندازہ لگایا ہو جو اس نے آپ سے مدد طلب کرتے ہوئے کیا تھا۔ قصہ مختصر کہ فرعون کو اطلاع دی گئی کہ کل جو شخص قتل ہوا ہے اس کا قاتل موسیٰ علیہ السلام ہے، تو اس نے آپ کو بلا بھیجا، لیکن اس سے پہلے ہی آپ کا ایک خیر خواہ آپ کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اسے ڈر ہوا کہ وہ لوگ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، تو اس نے آ کر کہا کہ اے موسیٰ، سرداران نے آپ کے قتل کا مشورہ کیا ہے، لہذا آپ اس شہر سے جلد نکل جائیں، آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں اور غلط بیانی نہیں کر رہا۔ اب موسیٰ علیہ السلام مصر کے شہر سے فوراً نکل پڑے، مگر آپ کو راستے کا علم نہیں تھا، اس لیے اپنے رب تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ آپ ڈر کی حالت میں نکلے، خطرہ تھا کہ فرعون کی قوم کا کوئی آدمی آپ کو پکڑ نہ لے۔ آپ کچھ نہیں جانتے تھے کہ کدھر جانا ہے، کیونکہ آپ اس واقعے سے پہلے مصر شہر سے باہر نہیں نکلے تھے۔ مصر سے نکل کر مدین کی طرف جانے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے کہ امید ہے کہ مجھے میرا رب سیدھا راستہ بتائے گا، اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا وہاں لوگ جمع ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولی، جب تک چروائے اپنے جانوروں کو لے نہ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے، میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے۔ جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی آپ ایسے راستے پر چل پڑے جو مدین کی طرف جانا تھا، تو فرمایا، ہو سکتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی رہنمائی کر دے، ممکن ہے یہ راستہ مجھے اصل مقصود تک پہنچا دے، اور ایسا ہی ہوا، اور کیسے عظمت و شان والے مقصد تک پہنچایا۔ جب آپ مدین کے پانی پر پہنچے، اور یہ ایک کنواں تھا جس سے وہ پانی پیتے تھے، اور مدین وہ شہر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الائکہ کو تباہ برباد کیا تھا، اور قوم شعیب کو ہی اصحاب الائکہ کہتے ہیں۔ علماء تفسیر کی رائے کے مطابق ان کی ہلاکت کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے پیش آ چکا تھا، اور جب آپ مدین کے پانی پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے ہوئے الگ کھڑی ہیں کہ کہیں وہ عام لوگوں کی بکریوں کے ساتھ مل جل نہ جائیں۔ اور اہل کتاب کی کتابوں میں یوں ہے کہ وہ 7 عورتیں تھیں، لیکن یہ ان کی غلط بات ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ 7 بہنیں ہوں اور ان میں سے 2 بہنیں پانی پلانے کی غرض سے آئی ہوں۔ اگر اہل کتاب کی یہ بات محفوظ و معمون ہو تو اس طرح کی صورت ممکن ہے، ورنہ تو ظاہری طور پر جیسے کہ قرآن مجید میں ہے یہی ہے کہ وہ صرف 2 بہنیں تھیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، تم ادھر کیوں کھڑی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب تک یہ چروائے واپس نہ جائیں ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گی، اور ہمارا باپ بوڑھا عمر رسیدہ ہے۔ ان کی بات کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں چرواؤں کے واپس جانے کے بعد ہی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، اور چونکہ ہمارا باپ عمر رسیدہ اور بوڑھا ہے، اس لیے یہ کام ہمیں خود کرنا پڑتا ہے۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، اور مفسرین حضرات بیان کرتے ہیں کہ چروائے پانی پلا کر جب واپس جاتے تو کنویں پر ایک باری پتھر رکھ دیتے، جس طرح کہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پتھر کو 10 آدمی اٹھاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کا صرف ایک ڈولی نکالا جو ان کی بکریوں کے لیے کافی ہو گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہٹ کر ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے۔ کہا گیا ہے کہ یہ کیکر کا درخت تھا۔ مفسرین جریر نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے سرسبز لہلاتے درخت دیکھا
تو فرمایا اے میرے رب، میں اس خیر کا محتاج ہوں جو تو نے میری طرف نازل کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مصر سے مدین تک سفر کیا اور آپ کی خوراک صرف ترکاری اور درختوں کے پتے تھے اور آپ کے جوتے گر گئے تھے، اس لیے آپ ننگے پاؤں تھے۔ آپ درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے اور آپ مخلوق میں سے اللہ کے خالص دوست تھے، لیکن بھوک کی وجہ سے آپ کا پیٹ پشت مبارک سے لگ چکا تھا، ترکاری کا سبز رنگ پیٹ کے اندر سے نظر آتا تھا۔ یہ بات بنی اسرائیل کی ہے اور غیر معقول باتوں میں سے معلوم ہوتی ہے، اور آپ کو کھجور کے ٹکڑے تک کی ضرورت تھی۔ حضرت عطا بن صائب فرماتے ہیں آپ نے اللہ کے سامنے اپنی محتاجی کا ذکر کیا تو ان میں سے ایک عورت نے سن لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک عورت جو شرماتی چلی آئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تمہیں میرے والد بلاتے ہیں، تم نے جو ہمارے لیے پانی پلایا تھا اس کی تم کو اجرت دیں۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان سے اپنا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا کچھ خوف نہ کر، تم ظالموں سے بچ آئے ہو۔ ایک لڑکی بولی کہ ابا جان، ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو امانت دار اور توانا ہو۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دوں، اس عہد پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پر تکلیف ڈالنا نہیں چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ میں اور آپ میں یہ عہد پختہ ہوا، میں جون سی مدت چاہوں پوری کر دوں، پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور ہم جو معاہدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر گواہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سائے میں بیٹھے اور فرمایا میں پروردگار اس چیز کا محتاج ہوں جو تو نے میری طرف نازل کی ہے۔ کہا جاتا ہے یہ بات ان دونوں عورتوں نے سن لی، وہ اپنے باپ کی طرف واپس گئی تو ان کے جلدی پہنچ جانے سے ان کا باپ حیران سا ہوا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پانی پلانے کا ذکر کیا اور سارا ماجرا سنایا۔ باپ نے ان میں سے ایک عورت کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو بلا کر میرے پاس لاؤ۔ وہ شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، یعنی آزاد عورتوں کی طرح شریفانہ انداز سے چلتی ہوئی آئی۔ اس نے کہا میرا باپ آپ کو بلاتا ہے تاکہ وہ آپ کو اس کام کی مزدوری دے جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے۔ اس نے بلانے کی وجہ اس لیے بیان کر دی اس کی بات سے شک و شبے کا وہم نہ ہو، یہ بھی اس عورت کی حیاداری کی علامت ہے۔ جب آپ اس کے پاس آئے اور مصر سے نکلنے اور فرعون سے بھاگنے کا تذکرہ کیا تو اس شیخ نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ ظالم قوم سے نجات پا چکے ہیں، مطلب یہ ہے کہ فرعون کی عمل داری اور حکومت سے الگ ہو چلے ہیں۔ ان کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کا کہنا ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام تھے، بعض بہت سے اہل علم کے ہاں یہی مشہور ہے۔ اس بات کو کہنے والوں میں حضرت امام حسن بصری اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ شامل ہیں، اور ایک حدیث میں بھی اس کی صراحت آئی ہے، لیکن اس کی سند محل نظر ہے، اور مفسرین کے ایک گروہ نے واضح طور پر لکھا ہے کہ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی ہلاکت کے بعد کافی عرصہ زندہ رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دور پایا اور ان کی بیٹی سے شادی کی۔ اسی طرح ابن ابی حاتم اور دیگر علماء نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ سے نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس شیخ کا تذکرہ ہوا ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہی ہیں، اور وہ کنویں والوں کے سردار تھے، لیکن یہ مدین والے نبی نہیں ہیں۔ ان کے متعلق کہا گیا ہے یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور بعض نے کہا یہ شعیب علیہ السلام کے چچا کے بیٹے تھے، اور بعض علماء کا کہنا ہے یہ قوم مدین کے ایک مومن تھے۔ اسی طرح سے مدین کا کاہن اور بڑا عالم تھا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کا نام یسرون تھا، اور ابو عبیدہ نے مزید کہا کہ یہ شعیب علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مزید بیان کیا ہے کہ وہ صاحب مدین تھا۔
اس سب سے مقصد یہ ہے کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بطور مہمان ٹھہرایا اور ان کی عزت و توقیر کی اور موسیٰ علیہ السلام نے اصل صورتحال سے آگاہ کیا تو انہوں نے آپ کو خوشخبری دی کہ آپ فرعون کے تسلط سے نجات پا چکے ہیں۔ پھر ان دو لڑکیوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، اسے مزدور کے طور پر رکھ لو، یہ آپ کی بکریاں چرائے گا۔ اور پھر اس لڑکی نے موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی کہ وہ طاقتور اور امانت دار ہے۔ حضرت عمر ابن عباس رضی اللہ عنہ، قاضی شرعی قتادہ، مالک محمد بن اسحاق اور دیگر اہل علم نے کہا ہے کہ جب اس لڑکی نے اپنے باپ سے یہ بات کی تو باپ نے دریافت کیا، تجھے اس کی طاقت اور امانت کا کیسے پتہ چلا؟ تو اس نے کہا، ابا جی، اس نے وہ چٹان اکیلے اٹھائی جو 10 آدمی اٹھاتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ جب میں اس کو لے کر آ رہی تھی تو اس نے کہا، میرے پیچھے ہو جاؤ، جہاں راستہ مڑے تو کنکری پھینک کر بتا دینا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب زیادہ عقل مند لوگوں میں 3 آدمی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے آقا جب اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت سے ٹھہراؤ، موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بات کہنے والی عورت کہ ابا جی، اس کو کام کے لیے مقرر کر دو کیونکہ بہترین مزدور قوی اور امانت دار ہے۔